میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس چیز کا شیطان ارادہ رکھتا تھا، کیا وہ اس ارادے میں آج اس لمحے میں کامیاب ہے یا نہیں؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ تمام طبقات کو آپ دیکھیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے سبب، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں نا، ابھی آپ آئے یہاں پر جلدی آ گئے، جی نماز 1:30 ہے لیکن آپ 1:45 آ کے یہاں پہ بیٹھ گئے، تو یہ جو آپ پونا گھنٹہ جلدی آ گئے، یا یوں سمجھیے کہ پہلے آ گئے، اس پہلے آنے کا کوئی سبب ہے نا؟ آپ پونا گھنٹہ کیوں پہلے آئے؟ ٹائم پہ آتے، نماز پڑھتے، لیکن آپ پہلے آئے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے تقریر سننی ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے قرآن و حدیث سننا ہے، یہ ایک سبب ہے۔ زندگی کے اندر جو بھی انسان کام کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ شیطان مردود نے ہمارا کیا حال کر دیا کہ اب ہمارے معاشرے میں عداوت اور بغض کئی مقامات پر بغیر سبب کے پایا جاتا ہے۔ سہیل بھائی، سبب ہی نہیں، یعنی ایسے ایسے لوگوں کو میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ جن کی زندگی میں ایک ملاقات نہیں ہو، کبھی وہ مجلس میں آ کے نہیں بیٹھیں گے، کبھی ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دور رہتے ہوئے عداوت اور بغض میں مبتلا ہیں۔ تو جب حال یہ ہو جائے کہ سبب کے بغیر، جس سے واسطہ ہی نہیں ہے، جس سے تعلق ہی نہیں ہے، جس سے کوئی لنک ہی نہیں ہے، اس کے باوجود دل کے اندر اس کا بغض اور عداوت رکھنا، اب آپ سوچئے کہ ہمارا معاشرہ بربادی کے کس دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ اور کس کا بغض رکھ رہے ہیں؟ اپنے سگے بھائی کا۔ کس سے بغض رکھ رہے ہیں؟ اپنے پڑوسی سے۔ کس سے بغض رکھ رہے ہیں؟ رشتہ داروں سے۔ آج جو ایک نظام اسلام نے دیا تھا نا، خون کا رشتہ، جسے رحم کا رشتہ کہا جاتا ہے، اور صلہ رحمی کو بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو قطع تعلق کرے گا میں اسے کاٹ دوں گا، یعنی اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا، اور اس کی مذمت کو بیان کیا گیا کہ جو قطع تعلق کرنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ آج خون کے رشتوں کے اندر، یعنی رشتہ داروں کے اندر بغض اور عداوت کس درجے کا موجود ہے۔ ہمارے خاندان کے بارے میں اگر کوئی ایک قصہ پتہ چل جائے کہ فلاں کے گھر میں یہ بات ہوئی، تو ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اس پہ تبصرے نہیں کر لیتے، اس پر اپنی رائے نہیں دے دیتے، تب تک ہم کو آرام نہیں ملتا۔ بلکہ اب تو بعض لوگ اس مرض میں اتنا مبتلا ہو چکے کہ وہ باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ کوئی نئی تازی سناؤ۔ سنا ہے آپ لوگوں نے یہ جملہ؟ یہ میں نے بھی سنا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ تو میں بعضوں کا ڈانٹ دیتا ہوں کہ بھائی طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا، کیا نئی تازی سننا چاہتے ہیں؟ یعنی جب تک نئی تازی نہیں سنیں گے کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے بھی بیٹھیں گے نا، تو فوراً کہیں گے اور کوئی نئی تازی سناؤ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ جو یہ نئی تازی سننے کے چکر میں ہیں، اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ یعنی نئی تازی سے مراد کیا ہے کہ کوئی خاندان کی بات بتاؤ، کوئی محلے کی بات بتاؤ، اور نہیں بتاؤ تو کہتے ہیں کوئی نئی تازی آ رہی نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے، کوئی نئی تازی مارکیٹ کے اندر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا۔ تو المختصر یہ ہوا کہ یہ جو بغض اور عداوت ہے، یہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔